بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ ولن یضیق رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے رسول کریم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جمعہ شریف سورہ اخلاص کی تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کی تھیں، اور سورہ اخلاص کی تفسیر علامہ محمد اقبال کی زبان سے، اور وہ پیغام وہ تھا جو علامہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواب کے اندر جو کچھ سیکھا سورہ اخلاص کی تفسیر کے اندر، وہ پیغام آپ حضرات کو سنایا جا رہا تھا۔ سورہ اخلاص کی تفسیر میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علامہ اقبال نے گزارش کی تھی کہ آپ رسول کریم کے بڑے قریبی ہیں، تو ہمیں بھی بتائیے کہ ہماری قوم کو جو پریشانیاں لاحق ہیں، جو حالات ناسازگار ہیں، ان حالات کی بہتری کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو بتایا تھا وہ انہوں نے ذکر کیا کہ سورہ اخلاص سے ہی مسلمان اپنے حالات کو درست کر سکتے ہیں۔ تو پہلی آیت کریمہ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اس سے جو رب کی وحدانیت کا بیان ہے، اسے گویا
رب چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی آپس میں ایک ہو کر رہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے سے جو اختلاف ہے، جو دشمنیاں ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو ایک دوسرے سے تفرقہ بازی ہے، فرقہ واریت ہے، فتنہ افتراق و انتشار ہے، اس سے بچے رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ اور مسلمانوں کا جو ہے اللہ نے نام بھی ایک رکھا، مسلمان۔ اب اس کے بعد جو اگلی تقسیمیں ہیں جغرافیائی اعتبار سے، علامہ نے خود اسی کو ہی زیر بحث بنایا تھا کہ رب نے تمہیں مسلمان بنایا اور تم اپنے آپ کو ترکی، افغانی اور مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف تقسیم اس میں بٹ چکے ہو۔ تو آخر پہ جو پچھلے جمعے کے آخری باتیں تھیں وہ یہی تھی کہ تو در خود را بخود پوشیدائی، کہ تو نے اپنا دروازہ اپنے اوپر خود ہی بند کر لیا، رحمتوں کا دروازہ خود بند کر لیا۔ دل آور آنچے بر لب چیدائی، جو کوئی زبان سے پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اس کو اپنے دل میں جگہ دے۔ صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں، دل میں جگہ دے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو بھی ایک ہو جا۔ آگے علامہ اقبال نے جو آج کے موضوع اور آج کے سخن کا آغاز ہے وہ یہ کہا کہ صد ملل از ملت انگیختی بر حصار خود شبخون ریختی، کہ تو نے ایک ملت کی کئی ملتیں بنا ڈالی۔ تیری ملت، تیری قوم ایک ہی تھی، وہ کیا تھی؟ مسلمان۔ اور تو نے ایک ملت سے آگے کتنی ملتیں بنا ڈالی، کوئی افغانی بن گیا، کوئی ترکی بن گیا، کوئی عراقی بن گیا، کوئی ایرانی بن گیا، کوئی عربی بن گیا، کوئی عجمی بن گیا، کوئی رومی بن گیا۔ یہ تو نے کتنی ملتیں بنا ڈالی، اپنی برادریوں کے اعتبار سے تم بڑھ چکے ہو۔ کہا بر حصار خود شب خون ریختی، گویا اللہ نے تمہیں جس قلعے کے اندر محفوظ کیا تھا وہ اسلام کا قلعہ تھا اور اسلام کی چار دیواری تھی، جس نے چار چفیرے آپ کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا تھا۔ تو نے اپنا قلعہ آپ ہی توڑا، یا اپنے ٹکڑے کیے، اپنا خون آپ کیا، اپنے ٹکڑے کر کے اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف تم خود مجرم بنے۔ آگے سنیے، کہا یک شو و توحید را مشہود کن غائب بشرا از عمل موجود کن۔ کہا تمہیں چاہیے کہ تم مسلمان کے نام پر سب ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ۔ اپنی یہ تقسیمیں، یہ جغرافیائی حدود کے اعتبار سے بٹنا یا قومی اعتبار سے کہ کوئی کہے کہ فلاں فلاں برادری سے ہے، فلاں فلاں برادری سے ہے، کہا یہ ختم کر کے تم خود ایک ہو جاؤ۔ یک شو و توحید را مشہود کن، اور اللہ کی توحید پھر تمہارے وجود سے ظاہر ہوگی، اللہ کی توحید تمہارے وجود سے ظاہر ہوگی۔ رب دکھائے گا کہ وہ ایک ہو کر جہان کو کس طریقے کے ساتھ چلا رہا ہے، کہ دیکھو کہ اس نے کتنی مخلوق کو ایک ہی سانچے میں، ایک ہی لائن میں، ایک ہی لفظ کے ساتھ متحد کر دیا، اور وہ لفظ مسلم ہے۔ اللہ نے اس لفظ کے ساتھ سب کو ایک کیا ہے۔ تم اس کی فرما برداری کرتے ہوئے جس وقت ایک ہو جاؤ گے تو اللہ کی ذات اقدس جو تمہاری نظر اس کو دیکھنے سے قاصر ہے، تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے جلوے، اس کی رنگت اور اس کا یہ رنگ تمہیں دنیا میں نظر آ جائے گا، اپنی وحدانیت کے ساتھ، اپنے اتحاد کے ساتھ، اپنے اتفاق کے ساتھ۔ اور کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ فقط کلمہ پڑھ لینے سے بات بنے گی، نہیں، عملی طور پر اپنے آپ کو ایک کر کے وحدانیت اور جو ہے اتحاد کی تسبیح کے اندر اپنے آپ کو پرو لو، اور مختلف دانے بن کر ادھر ادھر بکھرنے کی بجائے ایک ہی دھاگے کے اندر ایک ہی تسبیح بن جاؤ، اور وہ دھاگا اسلام کا ہے، اور اس دھاگے کے اندر آ کر سارے اکٹھے ایک ہی لڑی میں پروئے جاؤ، تو پھر تمہیں فائدہ ہوگا۔ اگر اس عمل سے تم پیچھے ہٹے رہے تو پھر نام کے مسلمان ہو۔ کن لفظوں میں کہا کہ لذت ایمان فزایت در عمل، ایمان کی لذت عمل سے ہی بڑھتی ہے، ایمان کی لذت عمل سے بڑھتی ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا، ایمان مل گیا، لیکن ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے، جیسے ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے۔ جس وقت بندہ کسی شے کی لذت سے
ناآشنا ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، اس وقت تک اس چیز کی قدر و قیمت انسان کے سامنے نہیں ہوتی۔ جس وقت بندہ ایک بار کسی چیز کو ٹیسٹ کر لیتا ہے، اس کی لذت سے آشنائی ہو جاتی ہے، پھر اس کی قدر و قیمت کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات بازار میں جاؤ، گاڑیوں میں بیٹھو، لوگ کئی دفعہ یہ کہیں گے کہ چکھنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیسٹ کر لو گے، لذت تمہیں مل جائے گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایمان کی لذت اس وقت انسان کو نصیب ہوگی جس وقت انسان عملی زندگی میں آ جائے گا۔ فقط کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، عملی زندگی سے، عملی کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو تو پھر تمہیں اپنے ایمان کی لذت نصیب ہوگی، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، اور پھر زبان سے تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا کردار تمہاری خود ہی گواہی دے گا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ مردہ ایمان کنایت در عمل، کہا وہ ایمان مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے جس ایمان کے سینے میں آنے کے بعد انسان عمل کو چھوڑ دے۔ عمل کرتا رہے گا تو ایمان کی لذت بھی اسے نصیب ہوگی اور ایمان زندہ رہے گا، اور اگر ایمان کے بعد عمل سے دور ہٹ گیا، اب دیکھو نا آج کل کا یہی فتنہ ہے، کوئی بات کرو تو وہ کہیں گے اسلام میں یہ سب چیزیں ہیں، اس چیز میں اسلام نہیں۔ نماز کا حکم دے دو، کہیں گے کہ بھائی نماز کیا ہے؟ نماز اسلام میں ہے، اسلام نماز میں نہیں۔ داڑھی اسلام میں ہے، اسلام داڑھی میں نہیں۔ یہ والی باتیں، لیکن عمل ایک ایسی چیز ہے کہ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت انسان کو نصیب ہوتی ہے، ایمان کا ٹیسٹ انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور ایمان کی جو خوبیاں ہیں وہ انسان کے اوپر ظاہر اور واضح ہوتی ہیں۔ اسی ایمان کی لذت جس وقت عمل سے ہی ملے گی، اگر عمل نہیں ہوگا تو علامہ بھی کہتے ہیں، اور ہمارا قرآن و سنت اس بات پر گواہ ہے کہ ایمان عمل نہیں ہوگا تو پھر ایمان آہستہ آہستہ مردہ ہو جائے گا۔ مردہ ایمان کنایت در عمل، وہ ایمان مردہ ہے جس ایمان کے آنے کے بعد عمل اس کے قریب نہیں آیا، اس ایمان کو موت ہو جائے گی، آہستہ آہستہ عمل کی خوراک اسے نہیں ملے گی تو وہ ایمان ختم ہو جائے گا، اور یہ شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کامل مومن نہیں بن سکے گا۔ اس واسطے کامل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جو قل هو اللہ احد کے ترانے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، جس سے مکہ کے کافر حضور کے دشمن بنے تھے، وہ یہی نعرہ تھا اللہ کی وحدانیت کا، لیکن اسی وحدانیت کا رنگ جب عملی زندگی میں آپ کے اپنے اوپر نظر نہیں آئے گا تو پھر اللہ ایک ہے، ایک ہے کہنے سے تمہیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جہاں تک قل هو اللہ احد کی تفسیر مکمل ہوئی، آگے ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی سے کوئی محتاجی والا رشتہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کو میری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ، اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں، محتاج نہیں اللہ ہمارے سجدوں کا، اللہ ہماری زکوٰۃ کا محتاج نہیں کہ یہ زکوٰۃ دیں، بے نیاز ہے۔ سارا جہان اس کی عبادت میں لگ جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کر لیں گے، اور سارا جہان اگر خدا نخواستہ اس کی نافرمانی میں لگ جائے تو مالک کا کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں کر پائے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کو کسی کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سارا جہان دنیا کے پیچھے لگ جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر لیں گے۔ سارے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دوزخ کا، جہنم کا ایندھن بنا لیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر پائیں گے۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ اب پڑھیے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی بے نیازی کے ذریعے اپنے بندوں کو بے نیازی کا سبق دیتا ہے۔ جیسے وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ اپنے بندوں کو بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی اپنی آپ کو کسی اور کا محتاج نہ سمجھیں، صرف میری ذات کا محتاج
کہا غرب اللہ الصمد دل بستائی از حد اسباب بیروں جستائی، کہ اگر تو نے اپنے دل کا تعلق اللہ الصمد کے ساتھ جوڑ لیا، اللہ کی بے نیازی کے ساتھ تم نے اپنے دل کا تعلق جوڑ لیا، از حد اسباب بیروں جستائی، تو پھر اسباب کی دنیا سے تو باہر نکل جائے گا۔ سارے جہان میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ سردی بظاہر ہمیں نظر آتی ہے کہ موسم سرما آ گیا، گرمی ہم نے آگ جلا لی تو ہم نے سمجھا کہ یہ آگ ہمیں گرمائش دے رہی ہے، دھوپ نکل آئی تو ہم نے سمجھا دھوپ کی وجہ سے سردی میں کمی ہو گئی۔ یہ سارا کچھ یہ اسباب ہیں۔ پانی پی لیا پیاس مٹ گئی، یہ بھی اسباب ہیں۔ روٹی کھا لی بھوک مٹ گئی، یہ بھی اسباب ہیں۔ آنکھ کھولی تو دکھنا شروع ہو گیا، یہ بھی اسباب کی دنیا ہے۔ بند کر لی تو نظر آنا ختم ہو گیا، یہ بھی اسباب ہیں۔ کہا یہ ساری اسباب کی دنیا سے باہر نکل۔ جب اسباب کی دنیا سے باہر نکل گیا تو تجھے ایک ذات پر نظر پڑے گی۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ جب ساری چیزوں میں اصل تاثیر اور مؤثر ذات رب کی ہے تو پھر تجھے اسباب کی محتاجی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب بھی عرضی پیش کرنی ہو مالک کے دربار میں پیش کرو، جب بھی گزارش کرنی ہو مالک کے دربار میں اپنی دست سوال کو دراز کرو۔ کیونکہ لوگوں کے سامنے کہنے سے تمہاری بات نہیں بنے گی۔ کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح کے محتاج ہیں۔ غرب اللہ الصمد دل بستائی، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا دل باندھ لے۔ از حد اسباب بیروں جستائی، پھر تم اسباب کی دنیا سے باہر نکل جائے گا۔ بندہ حق بندہ اسباب نیست، زندگانی گردش دولاب نیست۔ کہا جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اسباب کی غلامی نہیں کرتا۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی اسباب کی غلامی نہیں کرے گا۔ یہ سارے سبب ہیں، اسباب کا غلام نہیں بنے گا، وہ رب کا ہی غلام بن کے رہے گا، رب کا بندہ بن کے رہے گا۔ کیونکہ انسان کو جو رب نے زندگی دی ہے، وہ زندگی کا مقصد ہے آگے بڑھنا، بلندی کی طرف جانا، اور عام لفظوں میں کہہ لو جو ہماری اردو میں، اور اصل تو لفظ ہے وہ عربی کا کہ ترقی کرنا۔ لفظ ترقی کا معنی ہے بلندی کی طرف جانا۔ اللہ نے انسان کو ایک کنویں کا مینڈک نہیں بنایا، اللہ نے چاہا کہ میرا بندہ آگے بڑھے۔ اگر اپنی زندگی آگے بڑھنے کی طرف نہیں لے کے گیا تو وہ دولاب کی گردش کی مانند ہو گیا۔ دولاب کہتے ہیں وہ جو کنویں کے اوپر ڈول ہوتا ہے، وہ ایک ہی کنویں میں لگا رہتا ہے، وہ کو سمجھتا ہے کہ جہان میں سارے کنویں اتنے ہی گہرے ہیں، اسے اپنے کنویں کی خبر ہے، باہر کا کسی اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تجھے اسباب کی دنیا سے باہر نکالا۔ اسباب کا بندہ نہ بن، اللہ کا بندہ بن۔ ان اسباب کے پیچھے نہ جا، اسباب کام نہیں آئیں گے، رب کی ذات کام آئے گی۔ اگر اسباب کے پیچھے چلتا رہا تو پھر تم ایک کنویں کے ڈول کی مانند رہے گا، پھر تو سارے جہان کو انہیں اسباب کے پیچھے دیکھے گا۔ لیکن اسباب سے ہٹ کر دیکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا جو جہان ہے وہ ختم ہونے والا نہیں۔ تیری معرفت، تیرا عرفان، تیرا عارف باللہ ہونا لمحہ بلمحہ بڑھتا جائے گا۔ تجھے اللہ کی شانیں مزید سے مزید تر سمجھ آئیں گی جب نظر اسباب سے ہٹ کر ذات خدا پر ہو۔ آگے کہا مسلمستی بے نیاز از غیر شو، اہل عالم را سراپا خیر شو۔ اللہ نے تجھے مسلمان بنایا، اور مسلمانی کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان کسی غیر کا نہیں ہوتا، مسلمان رب کا ہوتا ہے۔ بار بار یہ لفظ غیر آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی طبیعت اس غیر سے فوراً طبیعت ذہن غیر سے مراد اللہ کی ذات کے علاوہ انبیاء پر جاتی ہے کہ انبیاء غیر ہو گئے، اولیاء کرام غیر ہو گئے۔ نہ، یہاں پہ جن کو غیر کہا جا رہا ہے، یا قرآن میں بھی جو من دون اللہ یا اللہ کے ما سوا کی بات آئی ہے، وہاں سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو رب سے دور کرنے والی ہیں۔ انبیاء و اولیاء اللہ سے دور کرنے والے نہیں، وہ تو رب کے قریب لے جانے والے۔ اسباب کی دنیا میں جو ہمیں کہا گیا کہ اسباب سے ہٹ کر رب کی طرف توجہ کیجیے، اس سے مراد غیر سے مراد وہاں پہ یہ دنیا دار قسم کے یا دنیا میں پھیلی ہوئی وہ چیزیں جو اللہ کی ذات سے انسان کو دور کرنے والی ہیں۔ کہا مسلم استی، وہ مسلمان تو مسلمان ہے، بے نیاز از غیر شو،
لوگوں کی محتاجی اپنے اندر سے ختم کر دے۔ تو مت سمجھ کہ تیرا گھر کسی فیکٹری کی وجہ سے چل رہا ہے، مت سمجھ تیرا گھر فلاں ادارے کی وجہ سے چل رہا ہے، مت یہ سمجھ کہ تیرا گھر مسجد و مدرسہ کی وجہ سے چل رہا ہے، نہ، تیرے گھر کے اندر رزق اللہ کی دربار سے آ رہا ہے۔ مسلم ہستی، تو مسلمان ہے، بے نیاز از غیر شو، غیروں سے بے نیاز ہو جا کہ تجھے غیروں کے ساتھ لو لگا کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو غیروں کے دروازوں پر ٹکڑے مانگنے کے لیے مت جا، تیرا در رب کا در ہے، اور اس در پہ تو اپنے آپ کو جھکا۔ از اہل عالم را سراپا خیر شو، کسی کا محتاج نہ بن۔ اور یہی وہ شے ہے کہ جس انسان کو نصیب ہو گئی، اس کا وجود ساری دنیا کے لیے بھلائی کا سامان بنے گا، سب کے لیے خیر بانٹے گا، سب کے لیے اس کے وجود میں بھلائی ہوگی، کسی کو اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی بندہ اس کی وجہ سے ضرر میں نہیں آئے گا۔ ساری لڑائیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جس وقت اسباب پہ نظر، فلاں نے میرا رزق کھو لیا جی، فلاں نے میری فلاں چیز روک لی جی، فلاں کی وجہ سے میرا فلاں کام نہیں ہو رہا۔ بھائی فلاں کی وجہ سے کیا، اللہ کی ذات پہ نظر رکھ، اس کو منانے کی کوشش کر۔ اب یہی ہمارا حال ہے، ذرا سی کوئی پریشانی بنی، ہم نے سمجھا جی کسی ساڈے دے تویز کر چھوڑے، کوئی تو ہمارے خلاف یہ کچھ کر رہا ہے، ہمارے خلاف عمل کیے جا رہا ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیے کہ ہم کتنا اس رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں، ہمارا اس رب کے ساتھ کتنا تعلق گہرا ہے۔ ادھر نہیں دیکھنا، اسباب پہ نظر ڈال کر آپس میں لڑائی، اور اسی وجہ سے جہان والوں کے لیے خیر نہیں بنا وجود۔ جس وقت نگاہ مالک کی ذات پر ہوگی تو پھر انسان کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھے گا کہ فلاں بندے کی وجہ سے مجھے یہ ہوا، نہ بھائی، اس کی وجہ سے نہیں، جو رب نے تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ تیرے حصے میں آئے گا۔ وہ نہ بھی ہوتا تو تجھے یہی ملنا تھا، وہ ہے تب بھی تمہیں یہی کچھ ملے گا۔ اللہ کے دربار کے ساتھ جس وقت انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کل دنیا کے لیے بھلائی اور خیر کا سامان رکھتا ہے۔ آگے کا پیش منعم شکوہ گردوں مکن، دست خیش ازاستی بیرو مکن، خبردار کسی دنیا دار کے سامنے جا کر اپنی غریبی کا شکوہ نہ کرنا، اپنی غریبی کا شکوہ، حالات کی گردش کا شکوہ، حالات کے دیگرگوں ہونے کا شکوہ کسی دنیا دار کے سامنے نہ کرنا۔ تجھے ضرورت ہی کیا ہے کہ دنیا دار کے سامنے اپنے حالات کھول، اپنے مالک کے سامنے عرضی رکھ، اسی کے سامنے عرضی رکھ، اسی کی بارگاہ میں جو کچھ کہنا ہے کہتا رہے، وہاں سے تجھے ملے گا۔ دنیا دار کے سامنے اپنی غربت کا، اپنی کمزوری کا، اپنی بے سر و سامانی کا شکوہ دنیا والوں کے سامنے نہ کر۔ دست خیش آستین بیرو مکن، تیری آستین رب نے تجھے دی ہے، تجھے رب نے لباس دیا ہے، اس سے باہر اپنا ہاتھ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہاں لباس سے مراد یہی ہے کہ اسلام کا لبادہ رب نے تمہیں دیا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہر طرف سے اللہ کی رحمت نے تجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تجھے اس سے باہر نکل کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کسی کے سامنے شکوہ و شکایت کرنے کی ضرورت کیا ہے، کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہ کر، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہو جا، کسی کی چاپلوسی، کسی کی خوشامد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب سے بے نیاز ہو جا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ مت سمجھ کہ تو بھوکا مر جائے گا، مت سمجھ کہ تیری طاقت تیرے پاس نہیں رہے گی، مت سمجھ تو کمزور ہو جائے گا، نہ دنیا والوں کے ساتھ جڑ کر، دنیا والوں سے امیدیں لگا کر تو کمزور ہوگا، لیکن دنیا والوں سے تعلق توڑ کر اس رب سے تعلق جوڑ کر کمزور نہیں ہوگا۔ علامہ نے واضح مثال دی اور بڑا پیارا نام لے لیا، کہا چو علی در ساز بانان شعیر، گردن مرحب شکن و خیبر بگیر۔ کہا دیکھو مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کوئی بڑے بڑے دنیا داروں سے تعلق نہیں بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا تعلق سیدھا اور درست کیا رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات کے ساتھ۔ اور جس وقت انسان اپنا تعلق اس کی ذات کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے، پھر انسان جو کی روٹی بھی ملے تب بھی انسان راضی رہتا ہے۔
جو کی روٹی مطلب خشک ملے یا تر ملے اسے اس سے پرواہ نہیں ہوتی، اس کی نظر اس دینے والے کی ذات پر ہوتی ہے کہ دینے والا کیا کون ہے۔ اگر کسی کو تر مل رہی ہے تو وہ دینے والا بھی اللہ ہے، کسی کو خشک مل رہی ہے وہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ آپ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا، وہ تازی کی بجائے جو پچھلے ٹائم کی روٹی ہوتی جسے ہم باسی کہہ دیتے ہیں اس کو ترجیح دیتے تھے۔ سوچ ان کی پتہ کیا ہوتی تھی، وہ کہتے تھے اس کا زمانہ جب وہ پکی تھی تو وہ زمانہ اس کا حضور کے زمانے کے قریب ہے، وہ خیر کے زمانے اور بھلائی کے زمانے کے نزدیک ہے۔ تو یہی کہا کہ اگر رب کے ساتھ تیرا تعلق قائم ہوا، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھ لو، جو کی روٹی کھانے والے وہ حضرات جنہوں نے جو کی روٹی کھائی، لیکن خیبر کے میدان میں جس وقت قدم رکھا تو مرحب جیسا طاقتور سامنے آیا، اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اسے اپنے اسلحے پر گھمنڈ تھا، اسے اپنی جنگجوئی کے جو طریقہ کار تھے کہ وہ میں بڑے جانتا ہوں، فنکاری میرے پاس بڑی ہے، میں فن جنگ سے میں جنگ کے تمام فنون پر دسترس رکھتا ہوں، وہ جس وقت سامنے آیا تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسباب سے باہر نکل کر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے تھے، انہوں نے مرحب کی گردن بھی توڑ دی۔ اب مرحب کی گردن تلوار سے نہیں، اور کوئی دیسی گھی کے پلے ہوئے مولا علی المرتضیٰ تو نہیں تھے نا، وہ جو کی روٹی کھانے والے۔ اور وہ دن دیکھے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ کہ روٹی کھانے کو نہیں بھی ملی تو ایک ایک کھجور صبح کو ملی، شام تک ایک کھجور پر گزارا کرنا ہے، اور شام تک گزارا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا منہ میں رکھی، کھجور کھانی نہیں، چوستے رہے، کھجور کو چوسا جا رہا ہے، اور پھر کافی دیر کے بعد جا کے وہ ختم ہوئی تو پھر گٹھلی بھی چوستے رہے، گٹھلی کو بھی چوسا، لیکن اس قدر خوراک کی کمی ہونے کے باوجود گردن مرحب شکن، مرحب کی گردن توڑی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خیبر جیسا زرخیز علاقہ، خیبر جیسا آمدنی والا علاقہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ علامہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر رب کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو گیا، تمہیں تر روٹی نہ بھی ملے، گھی کے پراٹھے نہ بھی ملے، روزانہ کی چوریاں نہ بھی نصیب ہوئیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر کمزور نہ سمجھنا اپنے آپ کو، اللہ کی ذات پہ نظر رکھنا، اللہ کی ذات تمہیں اس قدر طاقتور بنائے گی کہ مرحب جیسا طاقتور بھی تمہارے سامنے آیا تو گردن توڑوا کے جائے گا، اور خیبر جیسا ایک علاقہ بھی تمہارے سامنے آیا تو اس کے اوپر بھی فتح کا جھنڈا اللہ تمہارے ہاتھوں سے لہروائے گا، جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر فتح کر لیا، لیکن کھایا کیا تھا؟ جو کی روٹی۔ یہ اللہ الصمد کی بے نیازی تمہیں اسی بات کی سبق دیتا ہے کہ تم کسی اور شے پر اپنے آپ کو نہ جوڑے رکھو، بے نیاز ہو جاؤ۔ منت از اہل کرم بردن چرا، نشترے لاؤ نام خوردن چرا۔ دنیا داروں کے ترلے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا منت از اہل کرم بردن چرا۔ دنیا داروں کا احسان کیوں اٹھاتا ہے؟ دنیا داروں کا احسان کیوں اٹھاتا ہے؟ کیوں لوگوں کا احسان اپنے سر پہ لیتا ہے؟ منت از اہل کرم بردن چرا، نشترے لاؤ نام خوردن چرا۔ لا اور نام، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، نام کا معنی ہوتا ہے جی ہاں، یعنی لا یس کے معنی میں، لا نو کے معنی میں، نام یس کے معنی میں۔ کیا مطلب کہ کسی کے سامنے علامہ کہتے ہیں جب تم سوال کرو گے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ تمہارے سوال پر تمہیں جی ہاں کہے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں دے دے گا، یا سوال کرنے کے بعد وہ تمہیں کہے گا نہیں دینا۔ علامہ کہتے ہیں یہ جی ہاں بھی تیرے لیے نشتر ہے، بلیڈ ہے، یہ تیری رگ کاٹے گا، تجھے زخمی کرے گا، اور جی ہاں کے ساتھ جو لا ہے یہ نہیں دینا، یہ بھی تیری رگ کاٹے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا والوں سے سوال کیا، کسی نے دے دیا تب بھی تیری رگ کٹے گی، نہ دیا تب بھی تیری رگ کٹے گی۔ کیا مطلب کہ دنیا والوں کے پاس سے جس وقت سوال کرو گے کوئی دے گا تو تمہارے سر پہ احسان کا بوجھ آ جائے گا،
اب وہ احسان کے پیش نظر تجھے اپنا غلام بنا کے رکھنے کی کوشش کرے گا، اور کسی نے نہیں دیا تو اپنی عزت گنوا بیٹھا، ہاتھ تو پھیلایا لیکن نہیں ملا، تو کہا دنیا والوں کا احسان لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، جن سے ملے وہ بھی نشتر ہے، بلیڈ ہے، وہ تیرے لیے فائدے کی چیز نہیں، وہ بھی نقصان ہے، اور نہ ملے تو بھی نقصان ہے، تو پھر ان کا احسان اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ رزق خود از کفے دونا مگیر، یوسف استی خیشتان را ارزاں مگیر، کہو اپنا رزق گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں سے نہ لینا، اپنا رزق کمینوں کے ہاتھوں سے نہ لینا۔ یہ علامہ نے کہا اب کمینہ کسے کہا جا رہا ہے مت سمجھنا، اسلام کی نظر میں کوئی ذات گھٹیا نہیں ہوتی، کوئی ذات گھٹیا نہیں، اسلام کی نظر میں سب کو برابر ٹھہرایا اللہ کے دین میں۔ کوئی مسلم شیخ ہے، کوئی میراثی ہے، کوئی اس سے بھی نیچ ذات کا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ گھٹیا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ گھٹیا نہیں ہے۔ یہاں دونا کسے کہا گیا کہ جن کو کمینہ یا گھٹیا کہا جا رہا ہے، جو اس مالک کا نہیں نہ بنتا، اس کے دروازے کو چھوڑ دیتا ہے، جو دنیا کی خیرات کے لیے اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو دونا کہا گیا۔ جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، کہا اپنا رزق ان لوگوں کے ہاتھوں سے تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے رازق وہ نہیں ہے، تیرے رازق اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے۔ کسی کے سامنے اپنی ہتھیلی مت پھیلا، تو مت سمجھ کہ یہ لوگ تجھے رزق دیتے ہیں کہ جن کو اپنے مالک کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ تیرے رازق نہیں بن سکتے۔ اگر کہیں صورتحال بنے بھی جائے تو ایسے لوگوں کے ہاتھ سے اپنا رزق مت تلاش کرنا، بے نیاز بن جانا وہاں پہ، اپنی غیرت کا سودا ان لوگوں کے ہاتھوں پہ نہ کرنا، اپنا ضمیر کبھی ان لوگوں کے ہاتھوں پہ نہ بیچنا۔ کیوں؟ کہا یوسف استی، بڑی کمال کی بات ہے، اے چھوٹا سا مسلمان ہے تو جھگی میں رہتا ہے، پہننے کے پورے کپڑے بھی باویں نصیب نہیں تھے، جوتا بھی پاؤں میں پہننا نصیب نہیں، تو کہا یوسف استی، تو اپنے زمانے کا یوسف ہے، اپنے زمانے کا تو یوسف ہے تو ارزاں مگیر، خیش را ارزاں مگیر، اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھتے نہ سستا سمجھ۔ او یوسف علیہ السلام اپنے سارے بھائیوں میں مہنگے تھے کہ سستے؟ اور بولیے 11 بھائی، لیکن مہنگے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کل دنیا کے اندر علامہ کہتے ہیں مسلمان، جب تو مسلمان ہے تو بڑا مہنگا ہے، سستا نہیں۔ خیش تن را ارزاں مگیر، اپنے آپ کو سستا نہ سمجھ، اپنی غیرت اپنی عزت کا سودا 2 ٹکے کی خاطر مت کرنا، تو بڑا مہنگا ہے، تیرا مول یہ جہان دے سکتا بھی نہیں ہے، تو بے شک کسی غریب کے گھر کا انسان ہے لیکن مسلمان تو ہے، کسی کم سے کم ذات والے کے گھر میں پیدا ہوا جن کو لوگ کم سمجھتے ہیں، لیکن رب کے دربار میں تو کسی امیر زادے سے بھی کم نہیں ہے، تو کسی چودھری سے کم نہیں ہے، تو کسی وزیر سے کم نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں تیری عزت اسی طرح کی ہے جب تو رب کا ہے۔ تو یہ کہا کہ اپنے آپ کو سستا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھنا، تیرا بہت بڑا مقام ہے، تو بہت مہنگا ہے۔ حضرت امام قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت 1974 کی ایک جو ہے جنگ چل رہی تھی قادیانیوں کے خلاف، مرزائیوں کے خلاف، عدالت کے اندر کیس تھا اور باقاعدہ پارلیمنٹ میں یہ مطالبہ کیا ہوا تھا کہ قادیانیت کو کافر قرار دیا جائے۔ اس وقت کچھ مرزائی حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس خطیر رقم لے کر، ڈھیر ساری رقم لے کر گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ رقم ٹیبل پہ رکھ کر امام نورانی سے کہیں گے کہ اپنا فیصلہ واپس لے لیجئے۔ جس وقت امام نورانی کے سامنے بیٹھے اور خربوں کے چیک سامنے ٹیبل پہ رکھے، صرف لالچ دینے کی خاطر کہ بھلا ان کے دل میں اس کی لالچ آتی ہے کہ نہیں، امام نورانی نے فرمایا تم پر افسوس، تم بڑے لیٹ آئے ہو، تم پر افسوس کہ تم بہت لیٹ آئے ہو۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید نورانی صاحب بک گئے۔ انہوں نے کہا ہاں نورانی، کیا کوئی ہم سے مہنگا ریٹ لگا کے لے گیا تجھے خرید کر؟ تو امام نورانی نے کہا ہاں، خریدنے والے خرید کے لے گئے، لیکن مت سمجھنا کہ پارلیمنٹ کے ایوان میں نورانی بکا ہے، نورانی کا سودا بازار مدینہ میں ہو چکا ہے۔ مجھے خریدا گیا ہے پر میں مدینہ شریف کے بازار کا بکا ہوا ہوں۔
تمہارے یہ چیک مجھے کسی قیمت پہ خرید نہیں سکتے۔ یوسف ہستی، یوسف ہے تم اس زمانے کا، تو یوسف ہے، تیری قیمت کوئی کم نہیں ہے۔ خیشتن را ارزا مغیر، اپنے آپ کو سستا نہ سمجھ، اپنے آپ کو سستا نہ سمجھ۔ اپنی عزت کے سودے کر کے 2 ٹکے کی روٹی کمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غیرت اور عزت بڑی چیز ہے، غیرت بڑی عزت اور عزت بڑی چیز ہے کہ اپنے آپ کو سستا نہ سمجھ۔ آگے کہا راہ دشوار است وساما کم بگیر، راستہ بڑا اوکھا ہے تیرا، راستہ اوکھا ہے لہذا سامان تھوڑا ہی رکھ، راستہ مشکل ہے۔ چاہے دنیا کی راہ مراد لے لو یا آخرت کی راہ مراد لے لو، دنیا کا راستہ ہو تب بھی دشوار ہے۔ زیادہ مال رکھا تو دنیا کا راستہ بھی دشوار، زیادہ مال رکھا تو آخرت کا راستہ بھی دشوار۔ کا راہ دشوار است، راستہ دشوار ہے۔ وساما کم بگیر، اپنا سامان تھوڑا لے کے چلنا، تھوڑا لے کے چلنا۔ در جہاں آزاد زی و آزاد میر، دنیا میں زندہ رہ تو آزادی کے ساتھ، مر بھی تو آزادی کے ساتھ۔ غلام بن کر نہیں مرنا، مرنا ہے تو آزاد بن کے مرنا ہے۔ اللہ کا غلام اور اللہ کی بندگی، اس سے تو بڑی نعمت ہی کوئی نہیں۔ انسانوں کی غلامی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے دربار میں بڑا مہنگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سستے داموں بکنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ تیرا ریٹ دنیا جہاں کا کوئی بندہ نہیں لگا سکتا۔ جب تیری زبان پہ کلمہ طیبہ ہے، تیرے سینے میں ایمان کی دولت ہے، تو بہت بڑا سرمایہ بھی رکھنے والا ہو، تیرا ریٹ نہیں لگا سکتا۔ تیری قیمت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی کو جب بڑے مہنگے دامے میں خریدا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو مالک بلال حبشی کا کہنے لگا کہ ابوبکر بڑا جو ہے تاجر تھا، سمجھدار تھا، بزنس مین تھا، پر میرے ہاتھوں میں دھوکہ کھا گیا۔ تو کیا جواب تھا؟ یہی تھا نا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے بلال کی قیمت کیا ہے، تجھے کیا پتا کہ اللہ کے دربار میں بلال حبشی کا مول کیا ہے؟ تو فقط ایک غلام کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے دربار میں بلال حبشی کے ایک بال کا سودا بھی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ وہ روایت مجھے یاد آ گئی، دلوں کے کان کھول کے سننی ہے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ خاص اور خدمت گزاری کرنے والے صحابی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھیجا کہ درخت سے کھجوریں اتار کے لے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود درخت پہ چڑھے تو بڑے کمزور تھے، تو پنڈلیاں بالکل چھوٹی چھوٹی، جو ساتھی تھے احباب تھے، پنڈلیاں ان کو نظر آئیں چھوٹی سی، تو وہ ہنس پڑے باریک پنڈلیاں دیکھ کر کے، اتنا ہی کمزور کہ درخت کی شاخ سے بھی باریک اس کی پنڈلیاں ہیں۔ تو ساتھی ہنس پڑے۔ حضور کے دربار میں بات گئی کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بڑی ہولی سی ہیں، تو اس بیس پر ساتھیوں نے مسکرا کر مذاق بنایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رجل عبداللہ اسقل فی المیزان من احد، فرمایا تم پنڈلیاں ہولی سمجھ رہے ہو عبداللہ بن مسعود کی؟ فرمایا کل بروز قیامت جس وقت میزان لگے گا، رب کا ترازو لگے گا، فرمایا عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگا، ایک پاؤں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگا۔ ہے کوئی ترازو جو احد پہاڑ کو تول سکے؟ پورا احد پہاڑ کتنے وزن کا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو بتایا کہ ان کا ایک پاؤں کوئی نہیں تول سکتا، پورا عبداللہ بن مسعود کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ او خدا کے بندے تو یوسف ہے، یوسف اپنے آپ کو مت سستا سمجھنا، آزادی کی زندگی گزار، دنیا والوں کا غلام نہ بن، اللہ کی غلامی کے سامنے کسی اور کی غلامی کو نہ لیا، اس کا غلام، اس کا بندہ بن کے اپنی زندگی گزار۔ زندہ رہ تو آزاد، مرے بھی تو آزاد، غلامی کی زندگی بسر کرنے سے موت ہی بہتر ہے۔ آگے کہا صبحائے اقلل من الدنیا شمار، از تعیش حرن شوی سرمایہ دار۔ حضرت عمر فاروق کا قول مبارک عربی زبان کا علامہ اپنے شعروں میں لے آئے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اقلل من الدنیا تعیش حرہ، فرمایا لوگوں دنیا کا سامان تھوڑا رکھو، زندگی آزادوں والی گزارو گے۔ اپنی آسائش، اپنی سہولتیں، اپنے چسکے، اپنی آسانیاں یہ کم کر دو، زندگی آزادوں جیسی گزارو گے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر
غلامی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آزاد ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب اپنا سامان دنیا جو ہے وہ کم کر لیا۔ بہتے کی فکر کرنے والے ہی غلامی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جس کو کوئی فکر نہ ہو زیادہ کی، وہ اللہ کے دربار سے جو بھی ملے، جیسے پہلے کہا کہ نان شہید، جو کی روٹی کھانے والا مولا مرتضیٰ خیبر کا فاتح بنا، تو کہا کہ تھوڑا دنیا کا سامان رکھ لو، تعیش حرہ، پھر آزاد زندگی گزارو گے۔ صبحائے اقلل من الدنیا شمار، کہا تسبیح پڑھا کر روزانہ، اقلل من الدنیا کی تسبیح پڑھ۔ تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تیرے دل پہ نقش ہو جائیں یہ لفظ کہ اقلل من الدنیا، دنیا تھوڑی رکھ، اور تعیش حرہ، آزاد زندگی گزارے گا، پھر آزاد زندگی گزارے گا۔ آگے کہا تا توانی کیمیا شو گل مشو، در جہاں منعم شو سائل مشو۔ ایک دھات ہے جس کو کیمیا کہا جاتا ہے، کیمیا، اور اس دھات کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ مٹی بھی اس سے لگے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے، کیمیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مٹی بن کر کسی اور کے ساتھ لگ کے سونا بننے کی ضرورت نہیں، تو خود کیمیا بن۔ اللہ نے صلاحیتیں جو رکھی ہیں تیرے اندر، اس وجود کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، کیمیا بن۔ تا توانی کیمیا شو گل مشو، کیمیا بن، مٹی اور کیچڑ نہ بن۔ در جہاں منہم شو وسائل مشو، جہان میں ہو سکتا ہے تو کسی کو دینے والا بن، لینے والا نہ بن۔ انعام کر، لوگوں کو عطا کر، کوئی تجھ سے لینے والا ہو، تو کسی کے دروازے پہ سوالی بن کے نہ جا، کسی کے سامنے تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر نہ آئے۔ اللہ کے دربار میں پسند ہے وہ شخص جو کسی اور کے دروازے پر نہیں گیا اور اپنے تھوڑے رزق پر ہی گزارا کرتا رہا، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ در جہاں منعم شو وسائل مشو، دنیا میں جہان کے اندر منعم ہو جا، سائل سوالی نہ بن۔ اے شناسائے مقام بو علی جرعہ آرم از جام بو علی، کہو انسان حضرت بو علی قلندر، حضرت بو علی قلندر، کہا ان کے مقام کو جانتا ہے۔ پہلے کہا اے شناسائے مقام بو علی، اے حضرت بو علی قلندر کے مقام کو جاننے والے، تو یہ پتہ ہے کہ مقام بو علی، حضرت بو علی قلندر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جن کا نام مبارک شرف الدین، یہ تو لقب تھا بو علی، نام مبارک جن کا شرف الدین ہے۔ حضرت بو علی کے مقام و مرتبہ سے کیا تو واقف ہے؟ تو جانتا ہے کہ حضرت بو علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جن کو بوئے علی کہا جاتا ہے، بو علی، حضرت بو علی قلندر، ان کے مقام و مرتبہ سے کیا تو واقف ہے؟ کہا ان کی مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہے تو کہا جرع آرم از جام بو علی، اپنی بات کی، کہا میں نے تو پیالہ پورا پیا ہے ان کی معرفت، ان کی پہچان کا۔ کہا ایک چلو تمہیں بھی دینے کے لیے میں ان کا ایک قول تمہیں سناتا ہوں۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں حضرت بو علی کا تمہیں ایک قول سناتا ہوں، میں نے تو جام پیے، کہا کہ میں ان کے جام سے ایک جرعہ، ایک چلو تمہیں بھی پلانا چاہتا ہوں۔ سنو حضرت بو علی قلندر نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا پشت پازن تخت کی کاؤس را، سر بدے از کف مدے ناموس را۔ بڑی کمال کی بات کہی کہ حضرت بو علی قلندر فرماتے تھے اور ایک کی کاؤس کا بادشاہ بھی ہو، یہ بہت بڑے ایک بادشاہ کا نام لے کر کہا کہ کی کاؤس کا بادشاہ بھی ہو تو اس کا تخت بھی اپنے قدموں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دے، اور اپنی عزت کا سودا نہ کرنا کبھی بھی۔ بہت بڑی بادشاہت کو اپنے قدموں کی ٹھوکر مار کے سائڈ پہ کر دے۔ سر بدے از کف مدح ناموس را، کہا سر دینا پڑے تو سر دے دینا، پر عزت کا سودا نہ کرنا۔ اپنا سر کٹ جائے تو یہ سودا سستا ہے، پر اپنی عزت کا سودا نہ کرنا۔ یہ حضرت بو علی قلندر آپ کا قول مبارک ذکر کیا کہ سر بدے از کف مدح ناموس را۔ یہاں پہ نام امام حسین کا بھی لیا جا سکتا تھا، یہاں پہ نام حضرت علی کا بھی لیا جا سکتا تھا، سارے اسی مزاج کے تھے کہ سار دے دو پر عزت کا سودا نہ کرو۔ پر علامہ اقبال بڑے سیانے تھے، انہوں نے کہا وہ بڑوں کا نام لینے کی کیا ضرورت، میں لوگوں کو بتاؤں جن کا بوئے علی اتنی غیرت والا ہے، اپنے علی کا کیا مقام ہوگا۔
جن کا نوکر اتنی غیرت والا ہے کہ وہ یہ سبق دے رہا ہے کہ سر بدے از کف مدے ناموس را، کہ سر دے دینا پر اپنی عزت کا سودا نہ کرنا، اپنی عزت کو سستے داموں میں نہ بیچ دینا، تو بڑا مہنگا ہے، بڑا مہنگا ہے، کوئی تجھے خرید نہیں سکتا۔ جہان دنیا کے اندر ایسی کرنسی نہیں بنی، کوئی نوٹ بنا ہی نہیں ہے کہ جو مسلمان کا ریٹ لگا سکے۔ مسلمان بڑا قیمتی ہے۔ آگے کہا خود بخود گردد درے میں خانہ باز، برتہی پیماندگاں بے نیاز۔ ذہن میں یہ جاتا تھا کہ بے نیازی اگر اختیار کر لی، کسی کی محتاجی کسی کے سامنے اظہار تک بھی نہ کیا تو خالی رہ جائیں گے۔ علامہ کہتے ہیں نہیں، خود بخود گردد درے میں خانہ باز، اللہ کی عطاؤں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں اس شخص پر کہ جس کے پیمانے خالی ہوتے ہیں پر رہتا بے نیاز ہے، جس کے پیمانے خالی ہیں، جس کے چلو میں ہے ہی کچھ نہیں، جس کے کولے میں کچھ بھی نہیں ہے، جس کا کاسا خالی ہے پر بن کے بے نیاز رہتا ہے۔ فرمایا اس کے سامنے قدرت کی رحمتوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، اسے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رب تو جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے۔ تہی بر تہی پیماندگانے بے نیاز، جو بے نیاز ہوتے ہیں ان کے سامنے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آپ نے کئی بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، وہ میرا موضوع سخن نہیں، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ یہ قریب میں ہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنے بڑے بڑے مالدار آئے اپنے مال لے کر، لیکن قبول کسی کا نہیں کیا، ذات خداوند تعالی پہ نظر تھی۔ آج دیکھو ان کے آستان پہ جھاڑو دینے والے کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے کہ نہیں؟ تو جو اپنے پیمانے خالی رکھ کر بے نیاز زندگی گزارتے ہیں، ان کے خانقاہوں کی، ان کے آستانوں کی مٹی بھی لوگوں کو فیض عطا فرماتی ہے۔ یہی علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں میں ایک بات سناؤں۔ اپنے زمانے سے پہلے ایک وقت کی بات سنائی کہ آزاد منش لوگ کس طبیعت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ کہا قائد اسلامیہ ہارون الرشید آنکھ نفکور آب تیغے او چشید۔ او مسلمانوں کا ایک قائد گزرے ہیں جن کا نام تھا ہارون الرشید بادشاہ۔ ہارون الرشید عراق کے علاقے کا بادشاہ، آنکھ نفکور آب تیغے او چشید۔ نفکور ایک بادشاہ گزرا ہے جو پہلے ایک عورت بادشاہ تھی تو اس کا وزیر تھا، اور وہ عورت ٹیکس دیتی تھی ہارون الرشید کو۔ عورت کے بعد پھر یہ بادشاہ بنا نفکور، تو اس نے خط لکھا حضرت ہارون الرشید کو کہ پہلے عورت تھی وہ تمہیں ٹیکس دیتی تھی، اب میں مرد حکومت پہ آیا ہوں، مجھ سے ٹیکس کی امید نہ رکھنا، اور خبردار ٹیکس کی امید رکھ کر میری طرف نگاہ نہ اٹھانا۔ تو ہارون الرشید نے جو خط جواباً لکھا نا، اس خط کی پہلی لائن پہ تھا، اے روم کے کتے، ہم اپنا حق لینے کے لیے خود آئیں گے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اپنا حق خود تو اس سے لیں گے۔ پہلی لائن میں لکھا تھا روم کے کتے۔ یہ اس قدر دلیر بادشاہ ہارون الرشید، یہ صرف علامہ ان کی جو ہے دلیری بتانے کے لیے کہا کہ آنکھ نفکور آب تیغ او چشید۔ وہ ہارون الرشید کے نفکور بادشاہ نے بھی ان کی تلوار کا پانی چکھا ہوا تھا کہ تلوار کی ضرب اسے بھی لگی تھی، نفکور بادشاہ کو بھی۔ اس ہارون الرشید کی بات بتانے لگے، کیا گفت مالک رائے مولا قوم۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو جو ہے ہارون الرشید نے پیغام بھیجا، کیا گفت مالک اے مولا قوم۔ ہارون الرشید نے پیغام بھیج کے کہا، اے قوم کے سردار، بادشاہ ہے اور حضرت امام مالک کو کیا کہہ رہا ہے، اے قوم کے سردار، روشن از خاک درت سیمائے قوم، تو اتنا عظیم انسان ہے کہ تیرے دروازے کی مٹی قوم کے نصیب چمکانے والی ہے۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ بادشاہ۔ اور کسے؟ ایک درویش کو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ او قوم کے سردار، تیرے دروازے کی مٹی قوم کے مقدر جگانے والی ہے۔ اے نواب پرداز گلزار حدیث، از تو خواہم درس اسرار حدیث۔ کہ اے نبی کریم علیہ السلام کے احادیث کے گلشن کی بلبل۔ لفظوں پہ غور کیے جاؤ۔ امام مالک کو کیا کہا؟ اے حدیث کے
گلستان کی بلبل، حضور کے حدیث کے گلشن کی بلبل، آز تو خواہم درس اسرار حدیث، میں بھی تجھ سے حضور کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک کو پیغام بھیجا بادشاہ وقت نے۔ آج تو کسی امیر گھرانے سے ہمیں پیغام آ جائے تو ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کام تو یہاں پہ بنے گا، یہاں پہ بہت کچھ ہمیں ہاتھ لگے گا، لیکن ان بزرگوں کا انداز دیکھنا، بادشاہ پیغام بھیج رہا ہے میں تو اس سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی کی حدیث کے باغوں کی بلبل۔ آگے کہا لال تاک پردہ بند اندر یمن خیز و در دار الخلافت خیمہ زن، کو یمن کے علاقے میں تو ہے ایک لال، قیمتی لال ہے، کب تک یمن کے علاقے میں بند رہے گا اور لوگ تیری عظمت سے بے خبر رہیں گے۔ خیز چھڈ یمن کا علاقہ، و در دار الخلافت خیمہ زن، میرے حکومتی دار الخلافہ کے اندر بادشاہی گھرانے کے ساتھ میں تجھے مکان بنا کے دیتا ہوں، جس کو دار الحدیث بنا کر یہاں پہ آ کے حدیث پڑھا، میں حدیث تجھ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے ساتھ اپنے جو علاقہ تھا یعنی عراق کا، اس کی عظمت بھی بیان کرتے ہوئے کہا اے خوشا تابانی روز عراق، اے خوشا حسن نظر سوز عراق، کہا آؤ عراق میں آؤ، عراق کا دن بڑی روشنی رکھتا ہے، عراق کے دن بڑی تابانی رکھتا ہے، اے خوشا حسن نظر سوز عراق، عراق کا حسن بھی بڑا نظر سوز ہے، عراق کا حسن بھی بڑا نظر سوز ہے، لوگ بھی خوبصورت ہیں، علاقہ بھی خوبصورت ہے۔ اور علاقے کی عظمت بیان کرتے ہوئے ہارون الرشید نے امام مالک کو لکھا میچ قد آب خضر از تاکہ مرہم زخم مسیحا خاکہ، کہا ہے ہمارا عراق اتنا عظیم ملک ہے کہ اس کے انگوروں کی بیل پر جو شبنم کا پانی گرتا ہے اور وہ گر کر اس کے اوپر سے ٹپکتا ہے تو وہ شبنم کا پانی آب حیات بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک مبالغہ ہے کہ وہ ترغیب دلانا چاہتے تھے نا کہ حضرت امام مالک آ جائیں یہاں پر، تو امام مالک کو کہا کہ عراق کی انگوروں کی بیلوں کا پانی بھی آب حیات ہے، آئیے عراق میں بادشاہی گھرانے میں بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائیے، بادشاہ وقت تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہے، آؤ تو صحیح، ہمارے علاقے کی مٹی بڑی بڑے حکیموں طبیبوں کے زخموں کی دوائی ہے۔ یہ بھی بڑی بات کہہ دی کہ یہاں کی مٹی طبیبوں کے زخموں کی دوا ہے۔ طبیب جب خود زخمی ہوتے ہیں، مطلب مریض ان کے پاس زخمی ہو کے آئیں تو ان کا علاج طبیبوں کے پاس ہے، لیکن جب طبیب خود زخمی ہو جائیں تو عراق کی مٹی کو دوائی بناتے ہیں۔ یہ لفظ بول کر اس نے امام مالک کو دعوت دی کہ میرے پاس آؤ۔ علامہ اقبال جو سبق ہمیں دینا چاہتے تھے وہ یہ جواب تھا حضرت امام مالک کا، کیا کہا؟ گفت مالک مصطفیٰ را چا کرم، نیست جز سودائے او اندر سرم۔ امام مالک نے خط کا جواب بھیجا، اس نے کہا او ہارون الرشید بادشاہ، تیرے ایوان میں بیٹھ کر میں حدیث پڑھاؤں تو کیوں؟ گفت مالک مصطفیٰ را چا کرم، میں تو نوکر ہوں دربار مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا نوکر ہوں، نیست جو سودائے او اندر سرم، ان کے پیار کے علاوہ میرے دماغ میں کوئی شے نہیں ہے، میں صرف ان کا غلام ہوں، بس میں بادشاہی گھرانوں میں بادشاہی خزانوں میں کیوں آ کے کھیلوں، مجھے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ نیست جز سودائے او اندر سرم، آگے کہا من کے باشم بستائے فترا کے او بر نخیزم از حریم پاک او، کہا میں حضور کے علاقے میں بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول کے علاقے میں بیٹھا ہوں، مجھے جو مرضی کر لو، میں سرکار کے علاقے سے ایک قدم بھی باہر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت امام مالک نے جواب میں کہا کہ میں نہیں یہاں سے باہر نکلنے والا، اور آگے کہا زندہ از تقبیل خاک یسربم خوش تر روز عراق آمد شبم۔ توجہ سے سننا بھائی، جواب بڑا کمال کا دیا امام مالک نے، جواب جو لکھا اس میں کمال کیا کیا۔ امام مالک کہنے لگے زندہ از تقبیل خاک کے یسربم، کہا مجھے مدینے کی مٹی کو بوسہ دینے سے ہی تو زندگی ملی ہے، مجھے مدینے کی مٹی کو بوسہ دینے سے زندگی ملی ہے۔
مٹی خود لگے کسی کو اور وہاں پہ فائدہ دے، اس نے اپنے راگ کی بات کی نا، تو علامہ حضرت امام مالک نے جواب دیا مدینے کی مٹی وہ ہے جو کوئی اس کو بوسہ دے دیتا ہے وہ مردہ ہو تب بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اگلا جواب سننا، اس نے کہا تھا نا ہمارے علاقے کے دن بڑے روشن ہوتے ہیں، تو امام مالک نے کہا خوش تر از روز عراق آمد شبم، کہا عراق کے دن میں مدینے کی راتوں پہ قربان کر دوں، عراق کے دن مدینے کی راتوں پہ قربان کر دوں۔ کہا تیرے دن کی اتنی چمک مجھے اچھی نہیں لگتی جتنی مدینے کی رات مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے مدینے کی رات اچھی لگتی ہے، میں مدینے کی رات تیرے دنوں پہ قربان کر دوں۔ آگے کہا عشق میں گوید کہ فرمانم پذیر، بادشاہاں را بخدمت ہم مگیر، کہا میرا عشق مجھے جو سبق دیتا ہے وہ یہ ہے، اور میرے عشق کی بات کو قبول کر، کیا کہ میرا عشق کہتا ہے کہ بادشاہوں کو اپنا نوکر بنا، نہ کہ بادشاہوں کا نوکر بن۔ میں کوئی عام ہوں، میں ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوں، رسول کائنات کے دربار میں بیٹھا ہوں، اگر بادشاہت رکھنی ہے تو پھر اس دربار کی نوکری کر، میرے پاس چل کے آ۔ کہا میں اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوں، تو ہمیں خواہی مرا آقا شوی، بندہ آزاد را مولا شوی، کہا تو چاہتا ہے کہ تو میرا سردار بنے، کہ میں وہاں پہ رہوں گا، تیرے محل میں رہوں گا، تو تیری ملازمت کروں گا، تیرا ملازم بن کے تجھے حدیث پڑھاؤں۔ کہا کیوں ایسا کروں، میں یہاں پہ سردار بن کے رہ رہا ہوں، کیونکہ مدینے والے کا نوکر بن کے رہ رہا ہوں، ان کی نوکری سرداری ہے، میں تیرے پاس آ کر غلامی کی زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا، میں مدینے والے کے دربار میں بیٹھ کر آزاد رہ کر آزادی کی زندگی گزار رہا ہوں، تیرے دربار میں آ کر مجھے غلام بن کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا بہر تعلیم تو آیم بردرت، خادم ملت نہ گردد چاکرت، کہا تجھے سبق پڑھانے کے لیے میں تیرے دروازے پہ آؤں، نہ میں اللہ کے رسول کے دین کا خادم ہوں، میں تیرا نوکر نہیں بنوں گا، میں اللہ کے رسول کے دین کا خادم ہوں، خادم ملت ہوں، خادم ملت دین کا خادم ہوں، قوم کا خادم ہوں، میں تیرا نوکر و چاکر نہ بنوں گا، میں تیرے دروازے پہ کیوں ہوں، مجھے دارالخلافہ میں بیٹھنے کی کیا ضرورت۔ آگے جواب میں کہا بہرائے خواہی اگر از علم دین درمیانے حلقہ درسم نشیں، اگر تجھے حدیث پڑھنے کا شوق ہے تو امام مالک نے کہا آنا پھر میری کلاس میں بیٹھ کر مجھ سے حدیث کا سبق پڑھ، میری کلاس میں بیٹھ کے مجھ سے حدیث کا سبق، میں ادھر کیوں آؤں، پڑھنا چاہتے ہو تو میری کلاس میں آ کر مجھ سے درس حدیث لو، مجھ سے پڑھو سبق حدیث کا، میں تیرے دروازے پہ کیوں آؤں۔ بے نیازی ناز ہا دارد بسے، ساری بات سن کر دل میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہو کہ ایک عام بندہ تے بادشاہ کو اس طرح کا جواب کیوں دے رہا ہے۔ علامہ نے کہا نا کہ سبق میں تجھے پہلے ہی دے رہا ہوں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی بے نیازی کا رنگ تجھ پہ نظر آنا چاہیے، تو وہی علامہ کہتے ہیں بے نیازی ناز ہا دارد بسے، جب بندہ بے نیازی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے تو پھر بندے کے نخرے ہی بڑھ جاتے ہیں، پھر نفرت جچتا بھی ہے جس وقت بے نیازی ہو، جب لوگوں کے در کے منڈے کھائے ہوئے ہوں، کبھی کسی سے نذرانہ، کبھی کسی سے نذرانہ، کبھی کسی کے دروازے کا سوالی، کبھی کسی کے در کا سوالی، حق بات بھی نہیں بول سکے گا۔ لیکن جس نے امام مالک نے کوئی ہارون الرشید کی تنخواہیں لی ہوئی تھیں، یا امام مالک نے کوئی ہارون الرشید سے نذرانے لیے ہوئے تھے، امام مالک نے سیدھی سادھی بات کہہ دی، کیوں کہ نہ تو نہ صحیح نہ میں ادھر آزاد رہ کر حضور کا نوکر بن کے عزتوں والی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے تیرے دروازے پہ آنے کی ضرورت کیا ہے۔ کہا بے نیازی ناز ہا دارد بسے، بے نیازی کئی نخرے رکھتی ہے، وہ ناز او انداز ہا دارد بسے، اور بے نیازی کے جو ناز ہوتے ہیں نا اس کے کئی انداز ہوتے ہیں، پھر کئی انداز ہوتے ہیں، کئی طریقے ہوتے ہیں بے نیازی کے انداز کے، بے نیازی کئی رنگ دکھاتی ہے اپنے، اگر انسان کی طبیعت کے اندر، مسلمان کی طبیعت کے اندر بے نیازی کا رنگ ہو۔ آگے کہا بے نیازی رنگ حق پوشیدن است، رنگ غیر از پیراہن شویدن است۔ بس آخری جملہ تھا، اس کے بعد پھر اگلا حصہ آئندہ جمعہ پر ہوگا۔ کہا بے نیازی رنگ حق پوشیدن است، بے نیازی یہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی کا تو مظہر بن جا، اللہ بے نیاز ہے، تو اس کا بندہ ہے، اللہ کی بے نیازی تجھ پہ نظر آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جس کا بندہ اتنا بے نیاز ہے اس کا مالک کتنا بے نیاز ہے۔ تیری نگاہ کسی پر نہ ہو، کسی کی دولت پر نہ ہو،
کسی کی لالچ تیرے دل میں، تیرے دماغ میں، تیری سوچ میں، تیری عقل میں دور تک بھی کہیں پہ نہ ہو۔ بے نیازی رنگ حق پوشیدہ است، بے نیازی یہی ہے کہ اللہ کی بے نیازی کا رنگ تجھ پہ ہو۔ رنگ غیر از پیراہن شویدن است، کہ غیر کا جتنا رنگ تیرے لبادے پہ لگ بھی چکا ہے اس کو دھو ڈال۔ اللہ الصمد پڑھتا رہے، اللہ الصمد پڑھتا رہے، اور اللہ کی بے نیازی اپنے اندر اس قدر جو ہے جذب کر کہ اللہ کی بے نیازی کا رنگ تیرے وجود پہ نظر آئے، اور لوگوں کو اس وجود کے اندر بھی، یہ جو عاجز وجود ہے اس کے اندر جس وقت بے نیازی نظر آئے گی تو پھر مولا پھر تجھ پہ بڑے کرم کرے گا، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اور جس بے نیاز کا پیالہ خالی ہو اس پر خود بخود اس کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا پھر اب فرماتے ہیں جا پھر لوگوں سے ہی اپنی خیرات طلب کر۔ اللہ بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کو بے نیازی کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔